الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 اور آیت نمبر 178 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، اور جن لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا اللہ نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں انہیں اگر دنیا کے اندر کچھ ڈھیل دے دی جاتی ہے، مال و دولت دے دیا جاتا ہے، تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ وہ مزید گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جائیں، اور پھر بعد میں ان کے لیے بہت اہانت والا عذاب ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنے کے بارے میں مفسرین کرام نے 3 طرح کے لوگ لیے ہیں کہ اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مرتدین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں۔ منافقین اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، انہوں نے حضور کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لانے کے لیے انہیں کوئی چیز رکاوٹ دینے والی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ ظاہراً بعض لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن دلوں کے اندر ان کے خباثت تھی، منافقت تھی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو خرید لیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا۔ دوسرے نمبر پر مرتد لوگ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، دائرہ اسلام کے اندر آئے، لیکن پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس سے مراد یہود ہیں، کہ وہ یہودی لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضور کے خصائص کو پڑھ رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ ایک آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے جسے اللہ نے بڑی عظمت و شان سے نواز رکھا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اس پیغمبر آخر الزمان کے وسیلہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں کوئی جنگ چھڑ جاتی، وہ جنگ کے اندر مبتلا ہوتے، تو اسی پیغمبر آخر الزمان کے وسیلہ سے دعا مانگتے، رب تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اگر کہیں قحط سالی ہو جاتی تو اسی پیغمبر آخر الزمان کے وسیلہ سے دعا کرتے، رب تعالیٰ ان کی قحط سالی کو دور فرما دیتا تھا۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، حضور دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گئے، تو وہی لوگ جو پہلے حضور کے وسیلہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اب انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا۔
تو اللہ نے گویا کہ ان کا یہاں پہ اظہار فرمایا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، ارشاد فرمایا لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نقصان کرنے سے مراد یہاں پہ ایمان کا نقصان بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اس سے مراد دین والے لیے جا سکتے ہیں کہ وہ مومنوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کہ انہوں نے اگر کفر کو اختیار کیا تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے، نہ تو دین اسلام کا کوئی نقصان ہے، نہ مومنوں کا کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی رب تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ہی خسارے والا سودا کیا۔ اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا جا رہا ہے۔ تو احباب دی وقار، یقیناً جو لوگ کفر پر کاربند رہے، چاہے وہ منافقت کے لبادے میں آئیں، چاہے وہ مرتد کے لبادے میں آئیں، چاہے وہ یہودیت یا کسی اور دین کے لبادے میں آئیں، ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے دردناک قسم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اگلی آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بلائی کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں، ان کی بلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کے خیالات آ سکتے تھے کافروں کے دلوں میں کہ اللہ نے اتنا مال و دولت انہیں دے رکھا ہے، اتنی دنیا کی فراوانی انہیں دے رکھی تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، مالی قوت نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانے تک کی اشیاء موجود نہیں ہوتی تھی، جبکہ کافر عیش و عشرت کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو دور کر دیا کہ کہیں وہ یہ گمان نہ کر لیں کہ ہم حق پر ہیں اس لیے ہمارے لیے فراوانی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نہ حق ہیں اس وجہ سے وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں ہے، رب تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو ہی دور کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس گمان کے اندر ہرگز نہ پڑ جائیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ انہیں جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ نے انہیں ڈھیل اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو اور زیادہ کر دے، کہ وہ جیسے جیسے ان کے پاس دنیا کی فراوانی آتی رہے گی وہ مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، اور پھر آخرت کے اندر رب تعالیٰ انہیں دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ نے اس کا آ کے تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو جو بندہ بھی کفر اختیار کرے اور وہ یہ سمجھے، یا مومنوں کے دلوں میں اگر ایسا وسوسہ کہیں آئے کہ شاید کافر نعوذ باللہ من ذالک درست ہیں کہ ان کے پاس بڑی بال و دولت ہے، بڑی شان و شوکت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس گمان کا ازالہ فرما دیا کہ کسی کو شان و شوکت کا دنیا میں مل جانا یا مال و دولت کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ مزید گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا داری کے اندر جو مومن ہیں انہیں بھی اپنے معاملات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگرچہ ان آیات میں صراحت کے ساتھ کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایک مسلمان ایسا ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایسا بندہ جو سود خوری میں مبتلا ہے، جو رشوت لیتا ہے، ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، اللہ کے دین کے احکامات کو صحیح معنوں میں نہیں مانتا، لیکن اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو اس سے یہ نہیں مراد کہ وہ حق پر ہے،
بلکہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ اس ڈھیل کی وجہ سے مزید گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اسے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتے ہوئے نیکیاں کرتا چلا جائے۔ یقیناً رب تعالیٰ اسے دنیا کے اندر اگر مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے تو اللہ آخرت کے اندر اسے عظیم الشان اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔